الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأصلي ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان عمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعطينا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء وكالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. اب ان آیتوں میں نبی علیہ السلام کو جس وجہ سے آیت مبارکہ روکی گئی اور وحی کا سلسلہ روکا گیا اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ شان نزول کے اندر یہ بات ہم نے بتا دی تھی کہ کافرین کی طرف سے یہود کی طرف سے جو دو شخص آئے تھے انہوں نے پہلا سوال یہ کیا تھا حیت روح کے متعلق اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا اصحاب کہف کے متعلق اور تیسرا سوال ان کا ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں اس خواب کو اور اصحاب کہف کی جو سونے والوں کی تعبیر کی اور اسی طریقے سے ذوالقرنین کا جو سوال تھا اس کو میں کل بتاؤں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو تاکید سے یہ بات کہی جا رہی ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ کسی بھی چیز کے لیے جو کام آپ کرنا چاہے تو یہ نہ کہا کیجیے کہ میں کل کروں گا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ نے چاہا، یعنی آپ جب بھی کوئی کام کریں تو آپ یہ کہا کیجیے کہ اللہ نے چاہا تو کل بتاؤ گا، اللہ نے چاہا تو کل یہ کام ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو کل یہ کام کروں گا۔ لِلشَّيْءِ لفظ شیء نکر آ رہا ہے، یعنی ہر چھوٹے کام کے لیے ہر بڑے کام کے لیے آپ انشاءاللہ ضرور کہا کیجیے، یعنی اپنی مشیت کو اللہ کی مشیت پر موقوف کیجیے، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف کیجیے۔ حضرت عمر صاحب نے ایک ملفوظ ہے اور وہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف کرو، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہے کہ وہ ہوگا، اللہ جب چاہے کہ تب ہوگا، اللہ جیسا چاہے کہ ویسا ہوگا۔ اب یہاں سے اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے دو فرقوں کی اور دو لوگوں کے نظریے کی تردید ہوتی ہے۔ ایک نظریہ معتزلہ کا ہے، یعنی شیعوں کی یہ سب قسموں کے اندر سے ہے، ایک فرقہ معتزلہ کا ہے۔ تو معتزلہ کا فرقہ یہ ہے کہ سب کچھ انسان کی بس میں ہے اور انسان قادر ہے، مطلق ہے اور انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو ان کے اس نظریے اور اس عقیدے کی اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے تردید ہو رہی ہے، یعنی انسان قادر مطلق نہیں ہے کہ سب کچھ انسان ہی کر رہے اور انسان کے چاہنے سے سب کچھ ہو جائے، ان کی تردید ہو رہی ہے۔ اور دوسرا فرقہ معتزلہ کے علاوہ جبریہ کا فرقہ ہے، اور جبریہ والا فرقہ وہ یہ کہتا ہے، معتزلہ فرقے کے اپوزٹ اور اس کے برعکس ان کا نظریہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، انسان مجبور محض ہے، انسان خود بھی نہیں کر سکتا ہے،
لیکن اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، یعنی آپ کا ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ انسان قادر تو ہے کسی کام کے کرنے پر اور کسی فعل کے کرنے پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے ماتحت ہے۔ نظریہ کیا ہے ہمارا اور اہل سنت کا نظریہ ہمارا یہ ہے کہ انسان کسی فعل کو کسی کام کو کرنے پر قادر تو ہے، کر تو سکتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت پر ڈیپینڈ ہے، اللہ کی مشیت کے ماتحت ہے۔ تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے لیے جب یہ کہیں کہ کل اس کام کو کروں گا تو آپ یہ کہا کیجیے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کام کروں گا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے پروردگار کو یاد کیجیے، اذا نسیت، جب بھول جاؤ، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، چونکہ یہود کے جو یہ سوالات تھے اصحاب کہف کا، ذوالقرنین کا اور حیۃ روح کے متعلق، وہ اس واقعے کے ذریعے سے یہ چاہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کی کو دیکھا جائے کہ یہ واقعہ تو نبی ہے نہیں، حالانکہ نبی کے نبوت پر تو کئی دلیلیں ہو چکی ہے، تو نبی علیہ السلام کے زبانی یہ بات قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وَقُلْ عَسَىٰ، آپ کہہ دیجیے کہ اگر میرا رب چاہے تو، عَسَىٰ امید ہے کہ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، میرا رب مجھے باعتبار ہدایت کے لیے أَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اس سے بھی قریب کوئی رہنمائی فرمائے۔ اگر اللہ چاہے تو یہ اصحاب کہف کہ اس سے تو کئی زیادہ معجزات اور کئی دلائل ہو چکے ہیں نبوت پر، اگر آپ کو دلیل چاہیے تھی تو اگر میرا پروردگار چاہتا، میرے پروردگار سے مجھے ایسی امید ہے کہ اس سے بھی قریب کوئی دلیل کو پیش کر سکے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ وَسِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اب یہ بات آ گئی کہ وہ کہف کے اندر کتنے دن ٹھہرے رہے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، وہ کہف کے اندر ٹھہرے رہے 300 سال، 300 سال، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور نو اس کے اوپر زیادہ، یعنی 9 سال اس کے اوپر زیادہ، تو 309 سال ہو گئے۔ تو اب یہ الگ الگ کر کے جو بتایا گیا کہ 300 اور اس کے اوپر 9 سال زیادہ، تو لوگوں نے اس کو اس طریقے سے حساب کیا ہے کہ قمری اعتبار سے، یعنی چاند کے اعتبار سے وہ 309 برس ہوتی ہے، 309 سال ہوتے ہیں، اور سورج کے اعتبار سے 300 سال ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک صدی کے اندر ایک سال کا جو ہے تو عرصہ ہوتا ہے کہ چاند اس کے اندر آگے چلتا ہے، ایک صدی کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہے، تو لہٰذا 300 سال کے اعتبار سے پڑھ جاتے ہیں کہ ہر صدی کے اعتبار سے، تو شمسی اعتبار سے یعنی سورج کے اعتبار سے 300 سال ہوئے، اور قمری اعتبار سے یعنی چاند کے اعتبار سے 309 سال ہوئے۔ نبی علیہ السلام کے ہجرت فرمانے کے سے 72 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ بعض محققین نے یہ بھی کہا ہے، خصوصاً مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر سے ترجمہ کی۔ آگے فرمایا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ وہ کتنے دن وہاں پر ٹھہرے، لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس میں آسمان اور زمین کا غیب کا علم اسی کے پاس ہے، ابصر بِهِ، کیا ہی وہ دیکھنے والا ہے، وَأَسْمِعْ، اور کیا ہی وہ سننے والا ہے، مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، مَا لَكُم مِّن دُونِهِ، اس اللہ کے علاوہ ان لوگوں کا کوئی کارساز نہیں ہے، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنی بادشاہت میں اور اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ دوسری جگہ سورہ یوسف میں کہا گیا کہ الحکم الا للہ، بادشاہ اور حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ اپنے بادشاہت میں اپنے حکومت میں کسی کو پارٹنر نہیں بناتا، کسی کو شریک نہیں بناتا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی مد مقابل نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، اور آپ تلاوت کیجیے اس وحی کی جو آپ کی پروردگار کی کتاب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے، اس وحی کی آپ ان کو پڑھ کر سنائیے، اس کی تلاوت کیجیے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ رب العزت کے کلمے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، کوئی بدل، اللہ کے باتوں میں، اللہ کے وعیدوں میں، اللہ کی باتوں میں کوئی بدل نہیں ہوتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور
اس کے علاوہ کسی کو بھی ہرگز کو اپنا پناہ گاہ اور اپنا منزل نہیں پائے گا۔ ملتحقہ یہاں پر کہ جہاں انسان کو پناہ مل جائے، اللہ کی ذات یہ ہے جہاں پر انسان کو پناہ ملتی ہے، اس کے علاوہ کہیں پر پناہ نہیں۔ جیسے انسان یہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، یعنی شیطان مردود سے بچ کر آپ کی پناہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ مفہوم ہے کہ ہر بلا سے، ہر پریشانی سے، ہر چیز سے انسان پناہ مانگتا ہے اور ملجا اور ماوا اگر اس کو ملتا ہے تو اللہ کے پاس ہی ملتا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اس کا ملجا نہیں ہے۔ وسط یہ نبی علیہ السلام سے ارشادات چل رہے ہیں ان لوگوں کے سوال کی وجہ سے، کہا کہ وسط نفسک مع الذین یدعون ربهم، اور اپنے نفس کو جوڑے رکھیے اور متعین رکھیے، ٹھہرائے رکھیے مع الذین یدعون ربهم، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو بالغداۃ والعشی، صبح اور شام پکارتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے نیک لوگ ہیں، صحابہ ہیں اور دیگر لوگ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں، ان کی صفت یہ ہے ہمیشہ اللہ کو ذکر کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے اوقات میں سے خاص وقت صبح اور شام کر لیا گیا ہے۔ یریدون وجهه، اس کی رضا جوئی چاہیے، ولا تعد عیناک عنهم، اور تیری آنکھیں ان سے ہٹ نہ سکے، ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت کے خیال سے۔ کہنے نبی علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے، یہ خیال ان کے اندر آیا تھا کہ بعض مالدار لوگ اور قریش کے بڑے بڑے احباب، بڑے قبیلے، بڑے لوگ اگر اسلام کو قبول کر لیں گے تو اسلام کو بڑی تقویت مل جائے گی اور اسلام کے اندر ترقی ہوتی چلی جائے گی، اسلام کے اندر بڑی قوت ملے گی اور اسلام کو ترقی ملتی چلی جائے گی۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہی جو برا لوگ صحابہ کا طبقہ، صحابہ کا مجمع آپ کے ساتھ ہوئے ہیں، جنہوں نے دین کو، اسلام کو اختیار کیا ہے، انہی کے ذریعے سے اسلام کو تقویت ملے گی۔ ان لوگوں کے مال کے ذریعے سے، ان کے ساز و سامان کے ذریعے سے تقویت نہیں مل سکتی ہے، وہ تو جن کے اندر اللہ کی رضا جوئی رہے گی، جن کے اندر خلوص رہے گا، ان کے ذریعے سے تقویت ملے گی۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ان کی اتباع نہ کیجیے جن کے قلبوں کو، دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور ان لوگوں نے اپنے خواہشات کی اتباع کی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا معاملہ بڑا ہی عجیب اور بہت ہی الگ طریقے کا ہے، آپ ان کی پیروی نہ کیجیے، ان کی اتباع نہ کیجیے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور اے نبی جی کہہ دیجیے کہ تمہارے رب کی اور پروردگار کی جانب سے حق اور بالکل واضح ہے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، یعنی یہ باتیں دین کے متعلق، اسلام کے متعلق، شریعت کے متعلق، نبوت کے متعلق، یہ بالکل حق آ چکا ہے، صحیح باتیں آ چکی ہے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، بس جو چاہے ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے تو کفر اختیار کرے، کافر بنے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ یہاں پر انسان کو سلیکٹڈ کرنے کے لیے نہیں ہے، انسان یہ یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں شاء والے کہ چاہے تو ایمان اختیار کر لو، چاہے تو کفر کر لو، یہ انسان کے اختیار کے لیے نہیں بلکہ انسان کو تحدید کے لیے، وعید کے طور پہ کہا گیا إِنَّ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اور جو شخص بھی اب کفر اختیار کرے گا تو بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اور اس آگ کو أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اس کے قناعتیں یعنی دیواریں گھیرے ہوئے ہیں۔ اب وہ جہنم کی جو آگ ہے اس کو چاروں طرف سے جو دیواریں بنی ہوئی ہے وہ بھی آگ کی ہے، اس آگ کو بھی چاروں طرف سے آگ ہی کی دیواریں گھیری ہوئی ہے۔ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا، اگر یہ فریاد رسی کرے اور مدد طلب کرے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، تو ان کی فریاد رسی کی جاتی ہے، مدد ان کی جاتی ہے، بِمَاءٍ، پانی کے ذریعے سے، اور ایسے پانی کے ذریعے سے کالمہل، جو تلچھٹ تیل کی طرح ہوتا ہے۔ ہم بولتے ہیں نا داسا یا موسیقی میں نے آتا مدد کروں گا، یا غوث جیسے کہا جاتا ہے، تو غوث کی معنی مدد کے ہے۔ تو وہ جہنمی لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، قرآن کو، حدیث کو ٹھکرا دیا، اور اسلام کو، دین کو، شریعت کا انکار کر دیا، تو کہا وہ مدد مانگیں گے تو ان کی مدد کی جائے گی پانی کے ذریعے سے، اور ایسے پانی اس کی اہمیت بتائے گی کالمہل، جو تلچھٹ تیل کی طرح ہوگا، اور اس کی تیزابی ایسی ہوگی
اور اس کا مزہ ذائقہ ایسا ہوگا یشبل وجوہ جو انسان کے چہروں کو بھون دے گا. اس شراب کیا ہی برا ان کا پی رہے اور سارا لوگ کا پتا اور کیا ہی برا ان کا ٹھکانا ہے. اب جن لوگوں نے یہ اختیار کر لیا وہ ان کے متعلق کہا ہے اور جنہوں نے اسلام اختیار کیا ومن شاء فلیؤمن اور جنہوں نے چاہا کہ ایمان قبول کرے ایمان اختیار کرے ان کے متعلق فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جن لوگوں نے ایمان قبول کیا وعملوا الصالحات اور عمل صالحات کرتے رہے انا لا نضيع اجرا بے شک ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. من احسن عملا جس نے بہترین اور اچھا عمل کیا اولئک لهم جنات عدن یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے جنت عدن ہے تجری من تحتہم الانہار. یہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جنت نعیم ہے جنت عدن ہے جنت ماوا ہے جنت فردوس ہے. تو اس میں سے جنت عدن تو ان کے لیے جنت عدن ہوگی اور وہ جنت عدن تجری من تحتہم الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی. یحلون فیہا من اساور من ذہب وہاں پر سونے کے کنگن پہنیں گے ویلبسون الثیاب الخضر اور وہاں پر وہ ایک ایسا سرسبز خضر اور سرسبز جوڑا پہنیں گے من سندس و استبرق جو بالکل دبیز ہوگا اور موٹا ہوگا. متکئین فیہا علی الارائک اور وہ مسیحیوں کا تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. نعم الثواب کیا ہی ان کا بہترین صلہ ہے وحسنت مرتفقا اور کیا ہی بہترین